قائم کر دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو تھرموس بنا دے، جو خدا ماں کی چھاتی کو ریفریجریٹر بنا دے، وہ خدا کہتا ہے آ میری عبادت کر، میرا قرآن پڑھ، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مان، فرمان کو مان، اور یوں کہتا رہے ہر وقت سر بسجود ہوں مگر، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، اور قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ او میری پروردگار کیا ٹھکانہ میرے گناہوں کا، کیا ٹھکانہ میرے عیبوں کا، کیا ٹھکانہ میری برائیوں کا، زمین و آسمان کا خلا پر ہو جائے، بڑا شرمندہ ہوں، بڑا سیاکار ہوں، بڑا گناہگار ہوں، تیرے کرم کے امیدوار ہوں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، کوٹھے پہ بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی، جہنم کا ذکر آ گیا، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، جلا دینے والا عذاب، تباہ و برباد کر دینے والا عذاب، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلود غیرها لیذوقوا العذاب۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے قہر سے ڈر کر اتنے روئے کہ پرنالے سے نیچے ٹپکنے لگا۔ تجھے تو یقین نہیں آئے گا، تیرے دماغ میں خدا کا قہر کبھی آیا ہی نہیں، تو کبھی رویا ہی نہیں، تجھے کیا پتا رونے والوں کی آنکھیں گل گئی، رخساروں پہ بہ بہ کر آنسوؤں نے نالیاں بنا لی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے۔ ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس کے پٹکے پہ قطرے ٹپکے، ناراض ہو کر کہنے لگا اوئے کون ہے کوٹھے پہ میرا کپڑے پلیت کر دیے؟ آواز آئی میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے، میں حسن بصری کے آنسوؤں کا پانی ہے۔ وہ بھی قدردان تھا، گھر گیا، بیٹی کو کہنے لگا یہ میری پگڑی، یہ میرا صافہ سنبھال کر رکھ دے، دھونا نہیں، جب میری موت آ جائے میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ میرا پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا میں رو نہیں سکا، ایک رونے والے کے آنسوؤں کی ٹپکی ہوئی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ اسی کو اسی لیے فرمایا تم نے روزہ رکھا میرے لیے، ہر عبادت کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے، نماز کا بدلہ فرشتوں اٹھو محلات دے دو، سونے چاندی کے مکان دے دو، مشک و عنبر زعفران کے گارے کے بنے ہوئے محلات دے دو، اتنی نہریں دے دو، اتنے مکان دے دو، اتنی حوریں دے دو، زکوٰۃ کے بدلے میں یہ دے دو، خیرات کے بدلے میں وہ دے دو، جتنی بھی عبادات ہے ساریوں کا بدلہ فرشتوں سے دلوائیں گے۔ جب آئے گی روزے کی باری، جب روزے کی باری آئے گی اللہ فرمائیں گے فرشتوں روزے کا بدلہ دینا تمہارے بس کا کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ محلات میں کہاں ہے، روزے کا بدلہ جنت الفردوس میں کہاں ہے؟ میرے بندے نے روزہ میرے لیے رکھا، اس کا بدلہ بھی میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزے کی جزا، روزے کا بدلہ، روزے کا ثواب میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک فرمایا دوں گا کیا، روزے کے بدلے میں رب کی ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، اوئے 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 دینا لینا کیا، فرمایا میں ہوں، روزے کی جزا میں ہوں، روزے کا بدلہ میں ہوں، روزے کی فضیلت میں ہوں، روزے کی جزا دینے والا میں ہوں، میری ذات موجود ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ جو روزے نہیں رکھتے انہیں کیا قدر، انہیں تو پتہ ہی نہیں نا،
कई सफ़र में बीमारी में सोच लेते हैं यार कज़ा रख दूंगा, कज़ा ही निकाल दूंगा। ये मसला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। किसने? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने समझाया। ये जो दिल तसल्ली कर लेता है ना, सफ़र है कज़ा निकाल दूंगा, सफ़र है बीमारी है कज़ा कर दूंगा, ये है। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक आदमी ने एक रोज़ा कज़ा कर दिया। एक आदमी ने रमज़ान के महीने में रोज़ा कज़ा कर दिया, फिर उसकी कज़ा निकालने के लिए रोज़े रखने लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से ये मालूम हुआ और रिवायत के ये अल्फाज हैं कि सर्दी गर्मी एक दिन भी ना छोड़े, 100 बरस तक रोजे रखता रहे। हज़रत अली कसम खा के फरमाते हैं रमज़ान के रोजे की बरकत को फिर भी शामिल नहीं हो सकता। 100 साल कभी भी तरक ना करे, सर्दी गर्मी सफर हदर रखता रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह फैसला है 100 साल रखने के बाद भी रमजान के एक रोजे में जो बरकत मिलनी थी, जो रहमत मिलनी थी, जो अल्लाह की करीमी हासिल होनी थी, वो 100 साल के बाद भी नहीं हो सकती। इसलिए क्या मालूम है अल्लाह पाक कितनी करीमी फरमाने के लिए तैयार हैं। इस माह मुबारक में नमाज का सवाब 27 गुना 700 गुना बढ़ा दिया जाता है। नफिल का दर्जा फर्ज के बराबर और फर्ज 700 फर्ज के बराबर। एक मर्तबा सुबहान अल्लाह को 700 मर्तबा सुबहान अल्लाह कहने का सवाब। इसलिए मुझे शिकवा है मर्दों से औरतों से कि रमजान के कई रोजे चले गए, काम भी करो, कपड़े की सिलाई भी करती रहो, बर्तन भी धोती रहो, रोटी पकाती रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, जुबान कुछ ना कुछ करती रहे। मगर ये मैंने बयान कर दिया और आप लोगों ने सुन लिया, है बड़ा मुश्किल। हाँ, छोकरी काम करती हुई या लड़के काम करते हुए क्या नहीं करेंगे, जब 80 साल का बुढ़ा भी बैठा हुआ ले बड़े मियाँ कब्र की तैयारी कर रहे हैं, कब्र में लत्तें लटक रही हैं और कंजरी अंदर घुसी हुई है। बाज मर्तबा तो मुंह से ढोलक भी बड़े मियाँ बजाते हैं, नहीं उंगली पैर कुछ न कुछ मारते रहते हैं। हाय हाय, कौन सा वक्त आएगा तेरा तैयारी करने का। इसलिए मजजूब कहता कि हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, हुस्न जाहिर पे अगर तू जाएगा, आलम पानी से धोखा खाएगा। ये मुनक्कश सांप है डस जाएगा, वरना फिर याद रख, वरना फिर पछताएगा। ये जितने भी औरतों के शैदाई हैं, आंखों के शैदाई, चेहरे की शैदाई, होठों की सुर्खी के पे मरने वाले, आंखों की स्याही पे मरने वाले, चाल पे, टोर पे, सुडूल पे, जितने भी ये मरने वाले लोग हैं, इन सब को पता है कि दुनिया कहां तक है और किस हाल तक है। वो परवरदिगार जिसने तुझे पैदा किया, पिछले साल रमजान के महीने में आज के दिन में करोड़ों आदमी जिंदा था, खा रहे थे, पी रहे थे, बदमाशी कर रहे थे, चोरी कर रहे थे, लोफरी कर रहे थे, रिश्वत बटोर रहे थे। साल भर में मुख्तलिफ बहानों से इराक के जंग में, एक्सीडेंटों में, मुसीबतों में, बीमारियों में, अस्पतालों में न जाने कितने मर गए, और अगले साल तुम मर जाओगे। तौबा नहीं करते? कौन सा वक्त आएगा जब तुम तौबा करोगे? रूठे रब को मना, कुरान की तिलावत कर। अल्लाह फरमाते हैं रमजान कुरान यशफान इला यौमिल मीज़ान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान और कुरान दोनों सिफारिशी हैं, पक्के दोस्त बना लो, पक्के दोस्त बना लो, वफादार दोस्त। इतने वफादार
یوں آتا ہے کتابوں میں، گھر والے، خاندان، قبیلہ، برادری، اولاد، وہ بچے جن پہ مرا کرتا تھا، وہ بچے جن پہ رات دن مرتا تھا، وہ بھی قبر میں ڈال کے چلے گئے، سب رخصت ہو گئے۔ نکیرین قبر میں آنے والے فرشتے زمین پھاڑتے ہوئے آ گئے اور انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کی۔ تو وہیں ایک نوجوان بیٹھا ہوتا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے گھبرانا، جواب میں دوں گا، تو گھبرائی ہو نا، میں جواب دوں گا تیری طرف سے۔ انہوں نے کہا بھئی خاندان، بیوی، بچے، بھائی، داماد، بھانجے، بھتیجے سارے تو پھینک کے چلے گئے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا یاد کر، میں وہ ہوں جس کو پڑھتا ہوا صبح کو اٹھا کرتا تھا اور جس کو پڑھتا ہوا سویا کرتا تھا، میں اللہ کا قرآن ہوں، جس سے تو نے یاری لگائی تھی، جس سے تو نے دوستی لگائی تھی، بے وفا نہیں ہوں، سب چلے گئے، میں نہیں جاؤں گا، جب تک تجھے جنت میں نہ پہنچا دوں تیری ساتھ رہوں گا۔ سورہ تبارک الذی ہوں جس کو پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آج قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا مزاج نہیں ہے، اللہ اللہ کرنے کا مزاج نہیں ہے۔ جنہوں نے اللہ اللہ کی وہ ایسے لوگ تھے، اللہ اکبر، امام زین العابدین رحمہ اللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، سردی کا موسم ہے، یخ موسم ہے، انگیٹھی میں کولے سلگا کر اندر رکھ لیے، دروازہ بند کر دیا، نفلوں کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کولوں میں آگ لگی، آگ کولا چٹخا، سامان میں آگ لگی، چھت جل گئی، مکان جل گیا، گھر جل گیا، لوگوں نے شور مچایا، حضرت دروازہ کھولو، حضرت دروازہ کھولو، یقین ہو گیا حضرت شہید ہو گئے، حضرت جل گئے۔ دروازہ توڑ کر لوگوں نے جا کے دیکھا، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا پوتا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پوتا، حضرت حسین کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ، امام زین العابدین مصلی پہ کھڑا ہوا، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت جی سامان جل گیا، چھت جل گئی، آپ نے نماز ختم نہ کی؟ فرمایا رے بولو، جو آگ بندے بجھا دیں، جس آگ کو مٹی بجھا دے، جس آگ کو پانی بجھا دے، میں اس کے فکر میں تھوڑا ہی تھا، میں تو اس فکر میں تھا، اس آگ کی فکر میں کھڑا تھا جسے عمل کے سوا کوئی شے نہیں بجھا سکتی۔ میں جہنم کے دردناک عذاب کی وجہ سے پریشان تھا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں، سامان جل گیا، چھت جل گئی، مکان جل گیا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز میں تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ کبھی لوگ ایسی نماز پڑھتے تھے انہیں کوئی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اب تو مجھے کہ دوست ایک دن بتا رہا تھا کہ اگر ادھار لکھنے بھول جاؤں نا تو آ کے نیت باندھ لیتا ہوں، سب یاد آ جاتے ہیں۔ دکان کے ادھار اگر یاد نہ رہے لکھنے، جو کہ مسجد میں جا کر نیت باندھ لیتا ہوں، فوراً یاد آ جاتا ہے کہ فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں، فلاں کی طرف اتنے پیسے ہیں۔ یہ اچھا طریقہ یاد آ گیا، نماز کی نیت باندھ دی تو ادھاری یاد آ گئی۔ ہم لوگوں کا یہی اثر ہوگا اور کیا ہوگا۔ وہ تو اور لوگ تھے جنہوں نے رمضان کے روزے 3 دن فاقے پہ فاقہ، فاقے پہ فاقہ، اور پھر روزہ نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے ایسے گھر ہیں پتے چبانے کے لیے نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، روزے پہ روزہ، روزے پہ روزہ، پھر بھی روزہ نہ چھوڑا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتیں عطا کی ہیں، ہزاروں کھانے، ہزاروں پینے کے لیے، پھر بھی اگر روزہ نہ رکھے تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں۔ اور علل اعلان کھانے پینے والے کے بارے میں تو فقہا نے بڑی تاکید لکھی ہے۔ جو سگریٹ پیتا پھرے، بیمار ہے، شرعی عذر بھی ہے، روزہ نہیں، بلکہ عورت مینٹلی کورس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی، جائز نہیں ہے روزہ رکھے، لیکن پھر بھی حکم ہے، ٹھیک ہے میرے حکم سے تجھے یہ عذر پیش آیا، لیکن احترام رمضان تجھے بھی رکھنا پڑے گا، رمضان کا اکرام تجھے بھی کرنا پڑے گا، خبردار لوگوں کے سامنے کھاتی پیتی پھری تو۔ جو خدا زچہ کو
مینتھلی کورس والی عورت کو علل اعلان نہیں کھانے دیتا اور منع کرتا ہے کہ تو بھی احترام کر. یہ 2 من کی لاش، یہ بڑے بڑے نوجوان، یہ بڑے بڑے آفیسر، یہ بڑے بڑے دولت مند جو علل اعلان کھاتے پھرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اسلام کی حکومت ہو ان کے سر قلم کر دیے جائیں. رمضان کا احترام شاعر اللہ کی وجہ سے فرض ہے احترام کرنا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آج کا مسلمان نہ رمضان جانے نہ غیر رمضان جانے، انہوں نے ایک ہی کر دیے. اس مہینے میں رمضان کے روزے کا ثواب تو ہے ہی، نفل کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، خیرات کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، زکوٰۃ کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے. دلی میں ایک آدمی تھا، اس کا باپ مالدار آدمی تھا لیکن بڑا بخیل تھا، اولاد کو خرچنے کے لیے پیسے نہیں دیتا تھا. مر گیا، موت آ گئی. بیٹا بڑا کھند کی تھا، ترش روح طبیعت کا، تلخ طبیعت کا تھا. اشرفیوں کا تھیلا بھرا اور قبر میں رکھ دیا. تو نے زندگی میں ہمیں کھانے کو نہیں دیا، لے اپنے ساتھ ہی لے جا، اپنے ساتھ ہی لے جا. قبر میں رکھ آیا. بعد میں پریشانی ہوئی، یار میں نے کوئی عقل مندی کی، باپ کیا ان کو گن رہا کوئی، یا باپ کوئی خرید و فروخت کر رہا ہے؟ غلطی کری. زندگی میں تو اس نے نہ دیے، مرنے کے بعد تو وہاں رکھایا. پاگل ہے. اب تو کام آ جاتے، اب تو بچوں کے کام آنے تھے نا. خود ہی فیصلہ کر لیا، چلو اب کون سا اس نے خرچ کر لیے ہیں، قبر کھود کے نکال لاتے ہیں. رات کو گیا، کسی لے گیا، قبر کھودنے کا انتظام لے گیا اور روشنی کا بھی انتظام کر کے لے گیا. وہاں جا کے جب قبر کھودی، لحد کھول لی تو اس نے تو تھیلا بھر کے رکھا تھا نا اشرفیوں کا. اب کہتا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک 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 کر کے اشرفی، جس طرح عورتیں ستارے لٹاکتی ہیں دوپٹوں پہ، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی ہیں، سارے جسم پہ یوں لگی ہوئی ہیں. تو ماتھے پہ جو لگی تھی اس کو اتارنے کے لیے یہ 2 انگلی میں نے لگائی. کہتا او ہو اتنی آگ لگی، سب کچھ چھوڑ وہیں اور قبر کو بند کر، اور پھر دہی میں رکھتا تھا، منہ میں رکھتا تھا، دواؤں میں رکھتا تھا، چین نہ آیا. آخر کار شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور جا کے کہنے لگا حضرت پتہ نہیں میری انگلیوں میں کوئی چیز نکلتی ہے، ملا پھوڑا پھنسی، یہ کیا ہے، چین نہیں آتی، آگ لگی ہوئی ہے رات دن. اللہ والے نے کچھ پڑھا اور دم کر کے پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا اسی طرح ہے. پھر شاہ صاحب نے کچھ پڑھا اور دم فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا اب بھی ویسے ہی ہے. پھر تیسری مرتبہ دم کیا، پوچھا اب بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی کوئی فرق نہیں پڑا. فرمایا جھوٹ بولتے ہو، یہ ملا نہیں، پھوڑا نہیں، پھنسی نہیں، یہ اور کوئی تکلیف نہیں، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے، جہنم کی آگ ہو سکتی ہے بس، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو کم نہ کرے. پھر بتا دیا جی شرماتا نہیں بتاتا ہوں، باپ کی قبر میں گیا تھا، اس طرح کر کے پیسے رکھے تھے، باپ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، میں نے اتارنے کی کوشش کی. فرمایا اب تو ایک ہی دوا ہے، جا وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ اور بعد میں اللہ کی قدرت کو یاد کر کر کے آنسو بہا، آنکھوں سے نکلا ہوا پانی ان انگلیوں کو مل لے، تب خیر آوے گی. نہ اس کی دوا ہے، نہ دریا میں، نہ سمندر میں، نہ خشکی میں، نہ ڈاکٹروں پہ، نہ طبیبوں پہ، نہ حکیموں پہ، کسی پہ اس کی دوا نہیں ہے. اس کی دوا آنکھوں میں ہے، اللہ سے ڈر کر آنسو بہا اور وہ ملیاں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہے وہ آنکھ جو اللہ کے قہر سے ڈر کے روتی ہو. جہاں جہاں آنکھوں کا پانی لگ جاتا ہے جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کے روزے، سب کی تلاوت، سب کی عبادت قبول فرمائے. جن حضرات نے مدرسے کے سلسلے میں زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے جمع کرانے ہوں وہ علیحدہ جمع کرائیں. زکوٰۃ خیرات کو بھی. ایک آدمی کا 2 سال کا بچہ 2 سال سے بیمار ہے،
بہت سارے لوگوں نے بیماروں کے لیے کہا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا، درود پڑھ کے دعا مانگا کرو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ، ہماری برائیوں کو معاف فرما، ہمارے جرم عظیم کی معافی عطا فرما، ہمارے ظلم عظیم کی معافی عطا فرما۔ یا اللہ، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما۔ عبد الرحمن حاجی کی والدہ اور اکثر کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی، میری بھی ماں باپ، یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، کل امت کی بخشش فرما۔ یا اللہ، رمضان قرآن کے صدقے میں ہمارے اللہ والے جتنے بھی ہمارے دوست خدمت گزار قبروں میں چلے گئے، سب کی بخشش کے فیصلے فرما۔ ہزاروں نہیں کروڑوں ملنے والے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے، صوفی صابر صاحب کے یہاں خیر و برکت عطا فرما۔ حاجی اصغر اور دوسرے حضرات، بے شمار لوگ جاننے والے شہر کے، ملک کے، غیر ملک کے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش کے فیصلے فرما۔ یا کریم کرم کے فیصلے فرما، یا رحیم رحم کے فیصلے فرما۔ یا اللہ، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کے دکھ دردوں کو دور فرما، ہم سب کے گھروں میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ حاجی رشید صاحب مدینہ فیکٹری والے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ جتنے بھی مسلمان قبروں میں چلے گئے، سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی اولاد کو نیک نمازی بنا۔ یا اللہ، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما۔ سب ہمارے سارے دوستوں کے کاروبار میں، روزی رزق میں، فصل میں خیر و برکت عطا فرما، کسی کا کسی کو محتاج نہ بنا، اپنے ہی دروازے سے ہم سب فقیروں کی جھولیوں کو آباد فرما۔ یا اللہ، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس کو چمکانے والوں کو چمکا، میرے مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال و جان میں کروڑوں گنا خیر و برکت عطا فرما۔ یا اللہ، سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، صحابہ کرام کا خادم اور غلام بنا، انجمن سپاہی صحابہ کے سارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ کئی نوجوانوں کو سزائیں عدالت نے دی ہے، یا اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، سارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کشمیر، ہندوستان، فلسطین، عربستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما۔ کل میں حاجی ادریس صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس حاجی شفیع کو بھی سلامتی عطا فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما۔ 25 سال کا خدمت گزار ہے بلا معاوضہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ، تمام دوستوں کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی مرادوں کو پورا فرما، جتنی عورتیں جھولی پھیلائے بیٹھی ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما۔ کئی عورتوں نے کہا بچی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ ایک کوئی 2 سال کا بچہ 2 سال سے ہی بیمار ہے، اللہ شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ یا اللہ، گھروں میں، اسپتالوں میں جو دکھیاں ہیں سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سیٹھ حاکم علی پہلے کی بنسبت ٹھیک ہے، ہمارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ مزید صحت کاملہ عطا فرما۔ تمام ہمارے جتنے بھی دوست ہیں سب کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرما، دنی بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی جھولیوں کو آباد فرما، یا اللہ ہم سب کے گھروں کو آباد فرما، جتنے بچے دینی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب کو کامیاب فرما، سب کو نیک کردار والا بنا۔ تبلیغی جماعت پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کام کر رہی ہے، قدم قدم پہ شرف قبولیت عطا فرما، قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ، یہ جتنی بھی جماعتیں چل رہی ہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ ہو کر حصہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اپنے لیے جنت تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، رمضان قرآن کے صدقے میں ہماری تراویحیں قبول فرما، ہمارے روزے قبول فرما، ہماری زکوٰۃ خیرات قبول فرما۔ ان تمام دعاؤں کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مقبول و منظور فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔